فائل کی ہے کسی سیکشن میں, بڑی کم پروسیکیوشنز ہیں. ایک تو ججز نے کہا کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت کم ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے. تو ایک آبجیکشن آیا ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس میں اپیل کا رائٹ تو انہوں نے کہا آپ کو ہے. ٹھیک ہے, یہ تو طے ہے بات, کیونکہ کوئی بھی کارپورل پنشمنٹ ہو کسی انڈیویجول پہ اگر کوئی سزا دی گئی ہو, چاہے وہ سزائے موت ہو, چاہے وہ عمر قید ہو, چاہے وہ 14 سال ہو یا 10 سال ہو, اپیل کا تو رائٹ ہے. سو انہوں نے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا کہ اپیل کا رائٹ ہے, مگر چونکہ اس قانون میں بقول پروسیکیوشن کے, ناٹ اکارڈنگ ٹو دی ججز, کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے, تو جس سیکشن کو پڑھیں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپیل شیل لائے ٹو دی ہائیسٹ کورٹ آف دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جہاں پر جرم ٹرائی کیا جائے. میں اس کو صرف پروسیکیوشن کا مزید تاخیر کرنے کا ایک ہتھ کنڈا. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں آئی تھیں تو تب یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ضمانت کی پروویژن موجود نہیں ہے. ایک دن اس میں ضائع کیا گیا اور اگلے دن مانا گیا کہ نہیں ضمانت کے رائٹ ہیں. تو کرمنل لاء میں, کرمنل لاء کی اسکیم میں, کرمنل لاء کے آبجیکٹ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ایک شخص کو سزا ہو جائے, اور سزا بھی کون دے, جج ابو اسناد ذوالقرنین دیں, وہ سیاہ کریں یا سفید کریں, اس کو کوئی چیک کرنے والا ہی نہ ہو. تو سرکار کا کہنا یہ تھا کہ اپیل کا رائٹ سرے سے ہے ہی نہیں, جو کہ ناممکن بات ہے. سو ججز نے بھی کہا نہیں اپیل کا رائٹ تو ہے, اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن سیکشنز میں ہم نے اپیل دائر کیا آیا وہ سیکشن درست ہیں یا کوئی اور سیکشن ہو سکتا ہے جس کی طرف سرکار نے اشارہ نہیں کیا. سو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پرسوں جب یہ ہیئرنگ ریزیوم ہوگی تو ہم ایویڈنس پڑھیں گے. مقصد مجھے سرکار کا صرف یہی لگتا ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کی اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو اور یہ ٹیکنیکل آبجیکشنز لے کر الجھا کے رمضان کے اندر اس پروسیس کو اور ان کی ریلیز کو کسی طریقے سے اس کو تاخیر کی جائے اور وہ جلد از جلد واپس بار نہ آئے. سلمان صاحب, ابھی تک جو صورتحال نظر آئی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ججز بھی